محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کیسی ذات ہے اور آپ علیہ السلام کی ذات کا میرے اور تمہارے اتحاد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کہ دوسری مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کے بولائے کہ آپ علیہ السلام کو آخر لگے کہ اسی مسلمان ہوتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں۔ کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں؟ اسی کلمہ اس طرح پڑھتے ہیں چٹائیاں دیکھتے نہیں بیٹھیں گے، اسی کلمہ اس طرح پڑھتے ہیں اپنے مال کو نہیں چھوڑا گے، اسی کلمہ اس طرح پڑھتے ہیں اپنی دنیا نہیں چھوڑا گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اگر ایک لوگ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر انہاں لوگاں آپ دیو کہ کلمہ تھوڑا ایسا ہوئے گا کہ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق کا کلمہ، جس طرح کہ حضرت عمر بن خطاب کا کلمہ، جس طرح کہ صحابہ اکرام جڑے مسلمان ہو چکے ہیں، اگر تھوڑا کلمہ تھوڑا ایمان انہاں دے ایمان ورگا ہویا میں تھوڑے ایمان کو قبول کرنا ہوں۔ کہ مشرکین مکہ جواب کے اندر آتے کہ قالوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ اسی ایمان لے کے آج کہ جنہیں اپنے حقوق ایمان لے کے آئے کہ جنہوں نے اس ایمان کی خاطر اپنی اولاد کو چھوڑ دیتا، اس ایمان کی خاطر اپنے بیوی بچے چھوڑ دیتے، اس اولاد کی خاطر اپنا مال و دولت چھوڑ دیتا، اس ایمان کی خاطر سارے دنیا کے رشتے جنہوں نے چھوڑ دیتے، اسی انہوں کی طرح ایمان لے کے آگے نہیں یہ تو بے وقوفی ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب کے اندر فرمایا قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون خبردار وہ بے وقوف نہیں ہے جنہیں تسی بے وقوف ہے الا انهم هم السفهاء بے وقوف تو تسی ہو جنہوں نے انہوں نے ایمان کو سمجھا، بے وقوف تو تسی ہو جنہوں نے انہوں نے عقیدے کو سمجھا نہیں، بے وقوف تو تسی ہو جنہوں نے انہوں نے نظریے سمجھا نہیں، انہوں نے پہچانیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کی ذات کے اندر انہوں نے سب کچھ نظر آیا کہ انہوں نے آخیا کہ جس وقت حضور کی ذات مل گئی تو دنیا کے رشتے بھی ہو اسی دنیا ساری قربان کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو معیار نہ بنایا کہ صحابہ کا ایمان مضبوط ہے، صحابہ کا عقیدہ مضبوط ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نماز واسطے بلایا کہ انہوں نے گھر کے اندر اندروں کٹی لگا کے گھر کے اندر نہیں بیٹھ کے رہ گئے کہ سن نماز واسطے بلایا گیا تو نماز تو بار بار نکل جانا، اگر نماز واسطے بلایا گیا تو دروازے بند کر کے مرد مسجد کے اندر پہنچے نے نماز پڑھنے واسطے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد واسطے بلایا کہ پھر صحابہ اکرام اگر غسل کرنے واسطے نکلے نا تو پھر غسل بھی نہیں کیتا کہ حضور علیہ السلام کے حکم کے اندر دیر نہ ہو جائے۔ یہ پہچان آئی کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے آئی، اور جس وقت انہوں نے حضور علیہ السلام کو پہچان لیا تو پھر حضور علیہ السلام کے حکم کے اوپر اپنی جانوں کو بند کر اپنی جان کو نچھاور کر دیتا۔ اس کی میں مثال دینا آج موجودہ دور کے اندر سیاسی ماحول چل رہے ہیں، سیاسی ماحول کے اندر کوئی پی ٹی آئی کے وچوں نکل رہا، کوئی پی ٹی آئی جا رہا ہے، کوئی نون لیگ چوں نکل رہا، کوئی نون لیگ کے جا رہا ہے، کوئی پیپل پارٹی چوں نکل رہا، کوئی پیپل پارٹی کے اندر جا رہے ہیں۔ کہ آج کل جڑے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو سمجھا نہیں، اگر عمران خان کو سمجھ دینا کہ ملک واسطے کتنا چنگا تو کبھی بھی عمران خان کو نہ چھوڑ دے، نہ کہ عمران خان کے جڑنے کے نال نہ کوئی نجات کا مدار ہے نہ کوئی پٹن کا مدار ہے، وہ ایک سیاسی تعلق ہے نا، سیاسی تعلق جو کہ آخرت کی نجات کے نہیں ہے، سیاسی تعلق یہ دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا کہ اگر دنیا کے اندر ایک اگر کسی کے نال سیاسی رشتہ دنیا کی مجبوری کی وجہ تو دنیا کے ستم کی وجہ تو ختم کرتا ہے تو دنیا کے لوگ تنقید کرتے ہیں، دنیا کے لوگ آختے ہیں کہ یار دیکھ اچھے ماحول کے اندر کہ اس نے اس کا ساتھ نبھایا، آج اس کے اتنے مشکل وقت آ گیا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دے، بندہ وفادار نہیں ہے، یہ بندہ بے وفا ہے۔ تو میرے دوستو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی میرے اور تمہارے اتنے حق ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے
کہ جڑا انسان دے دنیا دے اندر بھی کام آئے گی، جڑی ہستی مرنے تو بعد بھی کام آئے گی۔ مرنے تو بعد عمران خان پتہ نہیں خود جنت چ جائے گا یا جہنم چ جائے گا، کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا ہے۔ مرنے تو بعد نواز شریف جنت چ جائے گا جہنم چ جائے گا، فیصلہ کہ اللہ رب العزت نے کرنا ہے۔ میں تو نہیں آ سکتا نا کہ نواز شریف جنتی ہے یا زرداری جنتی ہے یا عمران خان جنتی ہے، لیکن اسی انہاں دے نال جڑے ہیں، ساری انہاں دے نال محبت ہے ایک ملک کی خاطر۔ کسی نے سمجھا کہ عمران خان بہتر ہے کہ اس نے اس دے نال اپنی وابستگی لگا لی، کسی نے سمجھا کہ نہیں نواز شریف بہتر ہے کہ اس نے اس دے نال اپنی محبت قائم کر لیا۔ کہ میرے دوستو، جس دے نال محبت قائم کی جا رہی ہے، پتہ اس کو بھی کوئی نہیں کہ پتہ نہیں یہ ملک واسطے وفادار ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ بندہ دین واسطے وفادار ہے یا نہیں ہے، لیکن اسی سب کچھ اپنا قربان کرنے واسطے سیاسی پارٹیاں کے اتنے تیار ہو گئے، سب کچھ اسی سیاسی پارٹیاں واسطے نچھاور کرنے واسطے تیار ہو گئے۔ لیکن میرے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جڑا حضور علیہ السلام کی ذات دے نال جڑ گیا، اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر بھی بلندی دی تھی، اللہ رب العزت مرنے تو بعد بھی دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا دے اندر موجود نے، اب یہ انگاریاں کے اتنے لیٹے، امیہ نے آخیا کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے، آخیا کہ نہیں چھوڑا گا۔ ابو جہل نے آخیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے، آخیا نہیں چھوڑا گا۔ مشرکین مکہ نے آخیا کہ محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دے، آخیا نہیں چھوڑا گا۔ کسی حالت کے اندر بھی سونے محمد کے دامن کو نہیں چھوڑا گا۔ اب یہ انگارے نے لٹایا، تکی ریت بھی لٹایا، علماء کو چھوڑ دے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کی جس طرح دنیا کے اندر موجود ہیں، جناب محمد الرسول اللہ معراج نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ کسی دے چلنے کی آواز سنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ پوچھا جبرائیل کہ کس نے چلنے کی آواز ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ تھوڑا غلام بلال ہے، چلتا زمین کے اوپر رب اس کے قدماں دے اندر اتنی برکت تھوڑی غلامی کی وجہ تو ڈالتے ہیں کہ انہوں نے آہٹ آسمان۔ میرے دوستوں، یہ نجات، یہ بلندی، یہ عظمت ملی دامن مصطفیٰ دے نال جڑنے میں۔ اور اسی طرح کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت کی عدالت ہوئے گی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا کہ اس وقت کی جناب محمد الرسول اللہ نے سفارش کی تھی تو جنت کے اندر داخلہ ہوئی۔ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش نہ کی تھی تو جنت کے اندر داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کوئی اختلافی مسئلہ ہے، بریلویاں کا یا دیوبندیاں کا یا حدیث کا اتفاق ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے، اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ کی سفارش کو قبول کرنا اور حضور کی سفارش کو قبول کر کے اللہ رب العزت نے جنت دی۔ میرے دوستو، آج ضرورت ہے کہ ساڈے سب پہچان ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کتنا اور یقین کر کے اگر اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح معنی دے کر پہچان جاتے نا تو پھر حضور کے دامن کو فکر نہیں۔ آج دنیا کے اندر فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، آج دنیا کے اندر مختلف قسم کے فتنے، اور اس کی وجہ کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح معنی دے کر اسے سمجھا۔ قادیانیت کا فتنہ، اگر جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، جناب محمد الرسول اللہ کے مقام کو سمجھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو سمجھا کہ حضور کا دامن چھوڑ کے کسی اور جگہ نہیں جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی بھی دامن نہ چھوڑ دے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن چھوڑ کے انہوں نے محبت کسی اور کی طرف گئیاں نے تو میرے دوستو اس کی وجہ ہے کہ حضور کے مقام کو سمجھ نہیں سکتے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس واسطے میرے دوستو سادہ آج کا مل بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی اپنے اندر ایک دینی شعور پیدا کریں، اپنے اندر دینی ذوق پیدا کریں۔ یقین کر کے سارے اندر دینی شعور پیدا کریں۔ آزان ہو رہی مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے واسطے نہیں آ رہی، اللہ رب العزت کا منادی پنج وقت بلا رہا ہے، کوئی اللہ رب العزت کے منادی کی آواز کو سننے واسطے تیار نہیں ہے۔ جس طرح کے قاری صاحب فرما رہے تھے پہلے ہر گھر کے نیچوں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز ہے۔ اگر ان بابیاں کے کو پوچھو کہ پہلے تھوڑے گھر کے اندر رزق کتنا ہوتا ہے، آج تھوڑے گھر کے اندر رزق کتنا ہے، پہلے رزق کے اندر برکت کتنی ہے اور آج برکت کتنی ہے۔ پہلے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت آئی پھر رزق کے اندر برکت کی آئی، آج گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ختم ہوگی، رزق کی برکت ختم ہوگی۔ پہلے مسجد کے اندر رزق کی برکت، مسجد کے اندر مسجد آباد آئی، محلے کے اندر پریشانیاں نہیں سن، محلے آباد سن۔ جس وقت رب کا گھر ویران ہو گیا اللہ رب العزت نے محلے دارن بھی ویران کر۔ بھائی صاحب نے رونے کی آواز سنائی نہیں تھی،
فرما رہے سن کہ حدیث پاک کے اندر کہ ملائکہ نے رونے کی آواز سنی تو واپس چلے گئے. ایک رونا انہوں نے دسیا, ایک رونا میں بھی دسیا. ایک اور رونا ہی کہ جڑے مسجد کے اندر آ کے نمازی رو رہے سن اللہ رب العزت دے ڈر دے کرو کہ اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو ساڈے گناہ معاف کر دے. ایک رونا ہوا ہے اور ایک رونا مسجد کا رونا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہے کہ جس مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا وہ مسجد روتی ہے, وہ مسجد پکارتی ہے اللہ رب العزت, اللہ رب العزت کے سامنے گر گراتی ہے. اللہ رب العزت فرماتی ہے کہ اللہ اے دیکھ دار آباد نہیں میں تیرا گھر گرا, اللہ اے دیکھ گھر آباد نہیں میں تیرا گھر گرا, اللہ دیکھ اے کھیت سارے آباد نہیں میں تیرا گھر گرا. میں نہ جماعت کرنے واسطے کوئی نہیں آیا, عصر کا وقت چلا گیا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں, ظہر کا وقت چلا گیا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں, فجر کا وقت چلا گیا اللہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. انہوں نے میری طرف کڑ کر دی ہے, میری طرف انہوں نے منہ نہیں کیتا, میری طرف انہوں نے پیٹ کر دی ہے. اللہ تو انہوں کی طرف کر دے, اللہ تو انہوں کی طرف پیٹ کر دے. انہوں نے مین ویران کر دیتے, اللہ تو انہوں نے گھر ویران. آج سارے گھر کے اندر پریشانی ہے اور یقین کرو اے جڑی نسل ہے نا, اے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے کل قیامت والے دن ممکن ہے کہ تھوڑی پکڑ کا سبب بنے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ, 3 بندیاں کے اوپر اللہ کے جنت کو حرام کیا, مدمن الخمر والعاق والدیوس الذی یقیم فی آل الخبث, شراب دا عادی, والدین دا نافرمان. اور اگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدیوس الذی یقیم فی آل الخبث, ایسا بے غیرت آدمی, والدیوس بے غیرت ہوا, ایسا بے غیرت ایسا بے حیا انسان کہ اس کی اکھاں دے سامنے اس کے گھر دے اندر بے حیائی ہو رہی ہے اور اپنے گھر دی بے حیائی نہیں روک رہا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ بندہ بھی اس کے اوپر اللہ پاک نے دیکھا. اور محدثین نے لکھے کہ اس کو مراد اولاد ہے کہ اولاد گناہاں دے اندر مبتلا ہو رہی ہے, اولاد فتنیاں دے اندر مبتلا ہو رہی ہے. باپ اپنی کمائی دے اندر مصروف ہے, باپ اپنی تجارت دے اندر مصروف ہے, باپ اپنی کھیتی باڑی دے اندر مصروف ہے. کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نے ایسے والد دے اوتے جنت کو حرام کر دیا. اے نوجوان, اے چھوٹے چھوٹے بچے, کہ تھوڑی اولاد ہے, تھوڑے مستقبل نے, کہ تھوڑا مستقبل صرف دنیا واسطے نہیں ہے, کہ تھوڑا مستقبل قیامت والے دن. اگے جس طرح قاری صاحب فرما رہے سن کہ 5 انبیاء دے نام پوچھے گئے. پھر دوستو آج تو سکولوں کے اندر بھی انبیاء دے نام پڑھائے جاتے ہیں, سکولوں کے اندر بھی قرآن مجید کی کچھ صورتیں پڑھائی جاتی ہیں, بلکہ 5ویں تک تو ہم قرآن مجید کی تعلیم لازمی قرار دے دی کہ ہوں بھی برائے نام ہی ہے. سکول کی تعلیم کیڑی تعلیم, سکول کی پڑھائی کیڑی پڑھائی ہے. اصل پڑھائی تو وہی ہوتی ہے کہ جناب جڑی والدین خود توجہ کر کے اپنی اولاد کو اپنے بچے کو پڑھائیں. وہ میرے بچے بھی پڑھنے واسطے جاندے, اس میرے بچے قاری صاحب کو قاعدے تے سبق ہے انہوں کا, تو سکولوں پڑھ کے اتنے تو 4-5 سپارے لگے, اور جس جگہ کے اتنے سبق ہے اس جگہ کے متعلق انہوں نے کو نہیں پتہ, صرف نشانی لگی کہ بچے جا رہے ہیں. اسکول ٹیچر بیٹھے ہیں پتہ نہیں پڑھاتے. خیر جڑا نا اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیو, اور کل قیامت والے دن تسی مجرم ہو اپنی اولاد کی. جس طرح آج لوگ آتے ہیں نا کہ والدین کے حقوق کو بیان کیا جائے, خاص کر کے نا کل کی مجلس کے اتنے 3 جگہ کے اتنے اتفاق ہوا. لوگ پہلے آ کے کل جاتے ماں باپ کے بارے میں بولے, اور یقیناً کوئی لوگ آتے ہیں کہ جڑے اولاد کی ستم کی وجہ سے پریشان. اگر والدین کے اللہ پاک نے حقوق رکھے نے تو اولاد کا کوئی حق نہیں, اولاد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ والدین اپنی اولاد کی ذمہ داری پورا کریں. اولاد کا حق ہے میرے دوستو, اولاد کو دین کی تعلیم دیتی جائے. میں کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا, میں دوبارہ یہ واقعہ عرض کرتا. تنبیہ الغافلین کے اندر واقعہ علی کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو, ایک بابا آیا اور آ کے آخر لگا کہ میرا بیٹا میں مرد ہے, میرے بیٹے کو بلاؤ. اس نے بیٹے کو بلایا گیا. جس وقت بیٹے کو بلایا گیا اس نے کو پوچھا کہ تیرے اتنے تیرے باپ کا کتنا حق ہے, تیرے پتہ نہیں تو اپنے باپ کے اتنے ظلم کرتا ہے, اپنے باپ کے نال محبت کر, پیار کر. تو نوجوان عرض کرتا کہ میرا بھی حق ہے اپنے اپنے دیتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہاں تیرا بھی حق ہے اپنے والد کے اوپر. نیک عورت کا انتخاب کرنا ہونا کی اولاد کا حق ہے, اچھا نام رکھنا اولاد کا حق ہے. اور تیسرا حق حضرت فاروق اعظم نے عرض کی تھی کہ تیسرا حق تیرا یہ ہے
کہ جس وقت تو کچھ بولنے دے قابل ہوئے تو دین کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے تیرا تیسرا حق۔ تو نوجوان عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین میرا باپ تے میرے تینوں حق ماری بیٹھا ہے، بدکارہ عورت کے نال شادی کی لوگ میں تانا دیتے ہیں، میں اپنے پیو مارتا، نام میرا اس لیے گندا رکھیا، میں اپنے باپ کو مارتا جس وقت برے نام کے نال لوگ میں پکار دینے۔ اور تیسرا میں نے اس دن دین کی تعلیم ہی نہیں دیتی، میں پتہ ہی نہیں میرے اتنے میرے باپ کا حق ہے، میں پورا کس طرح کرتا۔ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باپ کو آکھیا کہ ظالم اٹھ جا، چلا جا میری محفل دے وچوں، پہلے اپنی اولاد دے حقوق کو ضائع کیتی بیٹھا، انہیں اپنے اولاد میرے حق کو پورا کرے، انہیں اولاد تیرے حق کو پورا کس طرح کرے گی؟ اس واسطے میرے دوستو اپنی اولاد کو دین دی تعلیم دیو، انبیاء دا نام سکھاؤ اپنی اولاد کو، ختم نبوت دا عقیدہ سکھاؤ اپنی اولاد کو، صحابہ دا تعارف کراؤ اپنی اولاد کو۔ یقین کر کے سارے بڑے بڑے لوگ نے جنہاں ختم نبوت دے معنی دا ختم نبوت دا معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت کی گل کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کو پوچھا جائے کہ حضور دا میرے اور تواڈے اتنے حق کی ہے، سانے بھی نہیں پتا کہ جناب محمد رسول اللہ دا ساڈے اتنے حق کی ہے۔ کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے والد دا نام دا پتہ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا جان دے نام دا پتہ نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ اج ساڈا شعور ہے، دینی شعور ساڈا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ دے ایمان کو معیار بنایا، اس واسطے صحابہ دے ایمان کو معیار بنایا، انہاں دے اندر دینی شعور پیدا ہو گیا ہے، انہاں دے اندر دین دا ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سمجھ چکے سن کہ اللہ رب العزت نے آکھیا جنہاں دے اندر دینی شعور پیدا ہو گیا، یہ شعور والے لوگ باقی لوگوں واسطے معیار، باقی لوگوں واسطے شعور والے لوگ معیار ہوں گے۔ اور میرے واسطے معیار صحابہ اکرام کی مقدس زندگی، صحابہ اکرام کا ایمان میرے واسطے معیار ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، سب تو پہلی جنگ کس کے خلاف لڑی گئی؟ کوئی پتہ نہیں ہے سر، کوئی علم نہیں ہے۔ ختم نبوت منکرین کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلی جنگ لڑی، اور اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا 1200، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر 27 جنگاں لڑیاں گئیاں، اور 63 جنگاں ایسیاں لڑیاں گئیاں جنہاں دے اندر جناب محمد رسول اللہ خود شریک نہیں ہوئے، صحابہ اکرام کو بھیجا۔ 27 جنگاں دے اندر جناب محمد رسول اللہ خود شریک ہوئے، اور انہاں 27 اور 63 جنگاں دے اندر تقریباً 700 دے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے، 700 دے قریب۔ اور جس وقت منکرین ختم نبوت کا مسئلہ آیا، حضور دی عزت کا مسئلہ آیا، حضور دے ناموس کا مسئلہ آیا، بہت بڑی، اور اس بڑی جنگ دے اندر 1200 صحابہ اکرام نے قربان کیے۔ سن اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریے، اس خلفائے راشدین دی زندگی کیسی ہے، اولیاء اللہ دی زندگی کیسی ہے، اہل بیت دی زندگی کیسی ہے۔ اور آج دا ساڈا مل بیٹھنے دا مقصد ہی صرف یہ ہے، ایک مقصد ساڈا ایک قاری صاحب نے عرض کر دی تھی کہ یہ مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے، اگر اتنی نمازیں پڑھ دیا تو پرلی مسجد بھی بہترین مسجد ہے، وہ مسجد کے اندر ہی نمازیں پڑھتے رہتے، کیونکہ اس محلے والے دنیا دارن دکھانے واسطے تو مسجد نہیں نہ بنائی، تو اسی آکھے کہ مسجد کے اندر وسعت آ جائے، نماز پڑھنے کے اندر آسانی ہوئے، مسجد کے اندر وسعت پیدا تو کی لیکن اپنے اندر وسعت پیدا نہیں کی، کیوں نہیں اسی نماز پڑھنے کل قیامت والے دیہڑے جناب جڑا نا اسی اس مسجد کے مجرم نہیں ہوں گے، بلکہ ڈبل مجرم ہوں گے، ڈبل مجرم۔ وہ مسجد جس کو شہید کر دیتا ہے اس مسجد میں بھی مجرم ہوں گے، تو اس مسجد میں بھی اس جگہ کے اتنے مسجد اس تو بنائی کہ بڑی مسجد بن جائے، پورا ڈیرا نماز پڑھے، مسجد اللہ رب العزت کا گھر آباد ہوئے، لیکن افسوس کہ جڑا کوئی بھی اس کو آباد کرنے واسطے تیار نہیں۔ میں نے آج پتہ لگا، بڑا افسوس لگا کہ رمضان المبارک کے اندر بھی کوئی اہتمام نہیں، باقاعدہ نماز یعنی کوئی باجماعت نماز پڑھنے کا قاری کا اہتمام نہیں، کہ حالانکہ تھوڑے اندر اللہ رب العزت نے کوئی مالی تنگی تو کوئی نہیں رکھی، الحمدللہ مالی وسعت تھوڑے کول ہے۔ اگر تھوڑے جو سارے حضرات ایک ایک دن کے اندر 10-10 ہزار روپیہ خرچ کرتے ہو تو کوئی پتہ ہی کو نہیں چلتا، تو ایک قاری رکھ لو تو 10,000 روپیہ 12,000 روپیہ دینا تھوڑے واسطے تو کوئی مشکل نہیں۔ تو اس واسطے ارادہ کرو کہ اس مسجد کے اندر اسی مستقل جس طرح مسجد بنائی ہے، اللہ رب العزت کا گھر بنایا، کتنا خرچہ کیتا ہے اس سارا پیسہ۔ باقی مولوی مسجد بنا نے تو ادھر پرے محلے پھرے چندہ کیتا، آگے پیچھے تُسے کوئی چندہ بھی نہیں کیتا، کوئی چندہ کیتا ہے؟ آپ محنت کر کے تُسی یہ مسجد کو بنایا، اتنا خرچہ کیتا، اور اتنا خرچہ کر کے اس کو تالے لگا کے ہوتے، پھر جناب اللہ پاک دے اللہ کے کٹہرے دے اندر کھڑے ہو کے اس جگہ کا جواب نہیں دینا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد ایک ایسی مقدس جگہ ہے، مسجد ایک ایسی
مقدس جگہ ہے، قیامت آئے گی نا ساری زمین ختم ہو جائے گی، ساری دھرتی ختم ہو جائے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی. یہ مساجد سمٹ کے بیت اللہ دے نال نہیں. یہ مساجد جتنیاں بھی نے، ڈیرے دی مسجد ہوے، شہر دی مسجد ہوے، محلے دی مسجد ہوے، یہ سمٹ کے بیت اللہ دے نال مل جان گیا. اور بیت اللہ اللہ رب العزت ختم نہیں کرن گے، انہاں مسجداں اللہ رب العزت ختم نہیں. تے قیامت والے دیہڑے بھی جیڑی جگہ ختم نہ ہوئے، اگر اس جگہ تے میں سجدے دیتے ہوئے تو سجدے دی گواہ ہوئے گی یا نہیں؟ باقی دھرتی تے ختم ہو جائے گی، باقی دھرتی پتہ نہیں میری کی گواہی دے، لیکن مسجد اللہ دی دھرتی جیڑی ہے نا، کہ اللہ رب العزت یہاں میری گواہی دے گی. کہ خیال ہے کہ جڑا نا کوئی ارادہ کر دیو کہ اس مسجد کے اندر کوئی ایسی حافظ رکھ لیے قاری باقاعدہ طور پہ جناب جڑا نا اتنے بچے پڑھائی ہوے، نوجوان ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے، آج تے جناب جڑا نا یہ دین نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، لیکن کل جس وقت کسی دنیا کے پیچھے جانا ہے نا، اس وقت کسی اپنا قبر کے اندر کاش اسی خدمت معاف، کاش اسی اپنی خدمت کا عقیدہ کی یقین کر کے ساڑھے اندر عقیدے کی بڑی کمی ہے. میں نہیں کر رہے ہیں آج ختم نبوت عقیدے کا پتہ نہیں، صحابہ کے عقیدے کا پتہ نہیں. جس وقت کوئی حافظ عالم قاری اس جگہ کے اٹھے ہوئے گا تو وہ جس طرح قرآن مجید کی تعلیم دے گا، نماز فرق بھی دسے گا، اور دوسرے فرق بھی دسے گا، وہ قرآن مجید پڑھنے کے آداب بھی دسے گا، وہ ختم نبوت عقیدہ بھی سمجھائے گا، اور صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ اجمعین کا تعارف بھی کرائے گا. اللہ رب العزت کی بڑی دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور تھوڑا ہر ایک کے دل بیٹھنا اپنے دربارے آتے ہوئے جو کچھ آتے ہیں دعا کے مشکلات آزاد ادا کے بعد انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کو برحمتہ معاف فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو آج کی حاضری آپ کے گھر میں لگائی ہے، اللہ اس کو قبول و منظور فرما. اے اللہ ایک چھوٹی سی محفل کو سجایا ہے، تلاوت ہوئی ہے، نعت ہوئی ہے، بیان ہوا ہے، یا اللہ اس کو اپنی برکاہ عالی میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کے حفاظت فرما. اے اللہ ختم نبوت کے صدقے اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ختم نبوت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ سب کے غیب کے خزانوں سے پوری فرما. اے اللہ ہمیں اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے، یا اللہ سب کے غیبی مدد فرما. اے اللہ تمام کی مشکلوں کو آسان فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحرمین الشریفین. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، اہل بیت، تمام نیک لوگوں کے صدقے یا اللہ آج کی حاضری کو، آج کی ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع أحبابنا والمسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.